السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو. تو آئی ہوپ آپ سبھی اچھے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بہت اچھی ہوں اور اللہ ہر کسی کو اچھا ہی رکھے، ہم یہی دعا کرتے ہیں. تو ہم اس ویڈیو میں آج ڈسکس کرنے والے ہیں کہ ہمیں اگر رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے یا ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہو گیا ہے تو ہمیں ایسا کون سے عمل کرنے ہیں، کون سا وظیفہ کرنا ہے جس سے ہم اپنی اس پرابلم کا سولیوشن کر سکیں. فرسٹ آف آل سب سے پہلا سولیوشن تو نماز ہی ہے. اس کے بعد اگر ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تبھی وہ ہماری زندگی میں عمل کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. تو ہم پہلے اپنی نماز کو قائم کریں اور دوسرا ہم اپنی ان وظیفوں کو بھی اپنی زندگی میں ایڈ کرتے رہیں. تو جو لوگ مدینے گئے ہوئے ہیں اللہ سب کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی ہم حاضری نصیب کر سکیں کہ وہاں ہر کوئی نہیں جا سکتا، جسے اللہ چاہے وہی وہاں جا سکتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہی جائے، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں سب کے پاس اگر پیسہ بھی ہے وہ تب بھی نہیں جاتے. تو اللہ جسے چاہے وہ اسی کو بلاتا ہے. تو اگر جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روزے پر بھی یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں، اس میں اللہ کا بھی نام ہے اور اس کا ہم اگر ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اوپر سے رزق کی تنگی اور قرض ہمارے اوپر سے دور ہو جاتا ہے. تو اس عمل کو ہمیں 11 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے. تو وہ کلمات کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین. تو اسے ہمیں 11 مرتبہ پڑھنا ہے ہر فرض نماز کے بعد. تو ہم کوشش کریں اپنی ہر نماز کے بعد اگر ہم کوئی بھی دعا کرتے ہیں، کسی بھی نماز میں کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم درود شریف بالکل پڑھیں اور اینڈ میں بھی ہم درود شریف پڑھ کے ہی اپنی دعا کا اینڈ کریں، کیونکہ درود شریف ایک ایسا ہتھیار ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے جس سے ہماری دعاؤں کے اندر ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. اور درود شریف پڑھنے سے اللہ کی ہمارے اوپر رحمت آتی ہے اور سب سے بڑی جو سولیوشن ہے وہ ہماری پریشانیوں کا سولیوشن ہے درود شریف. تو ہم اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا کریں اور اپنی ہم عادت بنا لیں، اس کو ضرور کر لیں، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرب ہے. جب ہمیں ان کا قرب ملتا ہے تو ہم حق کرتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن روز قیامت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم حوض کوثر پی سکیں گے. اگر ہمیں زیادہ سے زیادہ عادت ہے درود شریف پڑھنے کی تو کیا ہی وہ منظر ہوگا جب ہمارے نبی ہمیں دیکھ کے مسکرائیں گے. تو اگر ہم درود شریف پڑھتے نہیں ہیں تو ہماری دعاؤں کے قبولیت کے کوئی چانسز نہیں ہوتے. تو ہم یہ بھول جائیں تو ہم عادت بنا لیں کہ ہم درود شریف ضرور ایڈ کریں. اگر درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے ہو تو کوئی شارٹ میں یاد کر لو، اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر تمہیں اپنے رزق میں برکت چاہیے تو اللہ کا میسج ہے کہ وہ روزی حلال ہونی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سبھی دیکھتے ہیں کہ لوگ پیسہ کسی بھی طریقے سے کما سکتے ہیں، حرام سے بھی اور حلال سے بھی. لیکن اگر آپ حرام طریقے سے کماتے ہو، آپ کے پاس سب کچھ ہے، بے شمار دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن آپ کے پاس سکون نہیں ہوگا، ایسی روزی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس حلال ہے، محنت کا 1 روپیہ بھی ہے تو اللہ تمہیں اس میں بھی برکت دے گا. تو سب سے پہلے اپنی روزی کو حلال کمانا سیکھیں، تبھی رزق میں برکت ہوگی. تو ہمیں اپنی بیسک چیزوں کو سب سے زیادہ مضبوط بنانا ہے، کیونکہ اگر ہمارا بیسک ہی اچھا نہیں ہے تو ہم آگے جا کے کامیابی کا سبب نہیں دیکھ سکتے. کسی بھی چیز میں، کسی بھی آپ فیلڈ میں چلے جاؤ، آپ کو سب سے پہلے اپنا بیسک مضبوط کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس کی بات کرتے ہیں لائک نماز. بیسک چیز ہے سب سے پہلے ہماری ہے لائک نماز، کیونکہ اگر ہماری نماز پابندی سے نہیں ہے، ہماری نمازوں میں کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، ہماری نماز قضا ہو گئی، کیونکہ ہو جاتی ہے کبھی ایسا ٹائم ہوتا ہے، اگر نماز قضا ہو جائے تو اسے ادا کریں. اللہ سے ہم یہی دعا کریں اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق دے، ہدایت کا راستہ دکھائے. کیونکہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اور دینے والا جو ہے وہ صرف وہی ہے. نماز ہی ہمارا سورس ہے، وہی ہمارا ایک ذریعہ ہے پریشانیوں کو دور کرنے کا، اپنی فیملی میں خوشیاں لانے کا. سے پہلے ہمیں اپنا کنیکشن اللہ سے اچھا رکھنا ہے. اگر ہمارا کنیکشن دینے والی ذات سے ہی اچھا نہیں ہے تو کبھی وظیفہ کا کوئی اثر نہیں ہونے والا. تو آپ اس چیز کو ضرور دھیان میں رکھیں. سب سے پہلے اپنی نماز کے بعد ہے وظیفے.
تو اپنی نماز کے ساتھ اپنے وظیفوں کو ایڈ کریں، تبھی اپنی زندگی میں ان کا اثر آپ دیکھ سکو گے، تبھی تمہاری پرابلم کا سولوشن ملے گا آپ کو۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمیں ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کبھی نہیں اثر ہونے والے وہ۔ تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو سمجھ آیا ہوگا، اور آپ اس عمل کو ضرور کریں، نماز پڑھتے رہیں، اللہ سے خوب دعا کریں، کیونکہ اگر ہمیں اپنا کنیکشن اچھا کرنا ہے تو ہمیں اپنی نمازوں میں اللہ سے بتائیں، رو رو کے بتائیں، اللہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج مجھے یہ پریشانی ہے، کیونکہ وہی سولوشن دینے والے ہیں۔ تو آپ کا دل خود چاہے گا کہ میں نماز پڑھوں۔ تو ضرور آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔